الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ پیارے اسلام بھائیو، یہ اِصال ثواب کی محفل ہے۔ اس محفل کا ایک مقصد تو یہ ہے کہ ہم جو بھی یہاں بیٹھ کر نیکی کرتے ہیں، آخر میں دعا کرتے ہیں یا اللہ ان تمام نیکیوں کا ثواب فلاں کی روح کو پہنچا۔ اور دوسرا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کر یاد کریں کہ جس طرح مرنے والی مر گئی میں نے بھی یہاں صدا، جس طرح مرنے والی اپنے ساتھ دولت لے کر نہیں گئی میرے ساتھ بھی میری دولت ہے، جس طرح مرنے والی کے ساتھ اس کے عزیز و اقربا دوست احباب ساتھ نہیں گئے، ہمارے ساتھ بھی ہمارے رشتہ دار عزیز و اقربا لنگوٹی یار ساتھ نہیں جائیں گے، جس طرح مرنے والی کے ساتھ اس کے اعمال ہی گئے ہیں، تو میں بھی مر گیا تو میرے ساتھ میرے عمل ہی جائیں گے۔ تو آج تھوڑی دیر کے لیے ہم سب یہاں بیٹھ کر دیکھو، میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی بڑی مشہور سورت تلاوت کی ہے 30ویں پارے کی، تو جو قرآن کا پیغام ہے وہ میں آپ تک پہنچاؤں گا۔ اب ہم سب نے گریبان میں جھانک کر دیکھنا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان گھاٹے میں ہے، الا الذین آمنوا، مگر وہ بندہ گھاٹے میں نہیں ہے جو ایمان لے آتا ہے، وعملوا الصالحات، اور پھر ساتھ نیک عمل بھی کرتا ہے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، پھر حق کا پیغام لوگوں کو پہنچاتا ہے اور لوگ مخالفت کرتے ہیں تو پھر وہ صبر بھی کرتا ہے، یہ نقصان میں نہیں ہے۔ آئیے آج ہم پہلے دیکھیں نقصان کہتے کس کو ہیں، خسارہ کس کو کہتے ہیں۔ میں اس کے لیے بڑی پیاری ایک مثال دیتا ہوں۔ آپ اپنے بیٹے کو، اپنے بھائی کو 10 لاکھ روپیہ دیتے ہو، بھائی اس سے اپنا کاروبار کر لو، وہ کاروبار شروع کر دیتا ہے۔ سال گزرنے کے بعد جب کیلکولیشن کرتے ہیں تو 10 لاکھ کا 5 لاکھ رہ جاتا ہے۔ یہ کاروبار فائدے والا ہے کہ نقصان والا؟ تھوڑا سوچیے واسم۔ اور اگر 10 لاکھ کے 20 لاکھ ہو جائے پھر کیا کہیں گے؟ یہ کاروبار، اونچی بولو، خسارے کا سمجھ گئے نا۔ اب رب تعالیٰ نے ہمیں کون سا سرمایہ دیا ہے جس کی وجہ سے ارشاد فرما رہا ہے بے شک انسان گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے؟ تو رب تعالیٰ نے جو قیمتی سرمایہ ہمیں دیا ہے وہ ہماری زندگی کے سانس ہیں۔ ایک ایک لمحہ کتنا قیمتی ہے، کتنا قیمتی ہے۔ میں اس کا احساس دلانے کے لیے چھوٹی سی حکایت عرض کروں گا۔ ایک کسان جنگل میں جا رہا ہے، اس نے دیکھا ایک ہی سائز کے کچھ پتھر رکھے ہوئے ہیں۔ فوراً ذہن میں ایک بات سوچ آئی کہ جب میں ہل چلاتا ہوں، بیج ڈالتا ہوں تو پرندے آ کر کھا جاتے ہیں، تو میں یہ پتھر اٹھا لیتا ہوں،
جب پرندے آ کر کھانے لگے گے تو ایک ایک مار کے ان کو اڑا دوں گا، بیج بچ جائے گا تو فصل اچھی ہوگی۔ اس نے وہ چادر بچھائی، وہ سارے پتھر جو تھے نا اس قسم کے، ان کو اٹھایا، لا کر کھیت کے کنارے میں رکھ دیا، پھر ہل چلایا، بیج ڈالا، پرندے آئے کھانے کے لیے، اس نے مار کر اڑانا شروع کر دیا۔ سارے پتھر استعمال ہو گئے، ایک آخری پتھر جو رہ گیا، جب اس نے زور سے مارا، آگے سے ایک بادشاہ گزر رہا تھا، اس کے پاؤں کو لگا، اس نے جھک کے دیکھا تو آنکھوں میں چمک پیدا ہوئی، اس نے پتھر اٹھا لیا اور اپنے ساتھیوں سے کہا اس کسان کو صبح میرے دربار میں بھیج دینا۔ کسان کو پتہ چلا میرے ہاتھ سے نکلنے والا پتھر بادشاہ کو لگائے اور مجھے اس نے دربار میں بلا لیا، اس نے کہا میری تو موت ہے۔ خیر صبح جب بادشاہ کے دربار میں پہنچا تو بادشاہ نے جاتے سوال کیا کہ تو نے یہ پتھر لیا کہاں سے تھا؟ وہ کہنے لگا حضرت صاحب میرے ہاتھ سے پتھر نکلا، آپ کو لگا میں معافی مانگتا ہوں، میں نے جان بوجھ کے آپ کو نہیں، میں نے تو پرندہ اڑانے کے لیے مارا تھا۔ بادشاہ کہنے لگا یار پتھر کہاں سے لیا؟ کہنے لگا جی آپ کو پتھر سے کیا سروکار، میرے ہاتھ سے نکلا، آپ کو لگا میں معافی مانگ رہا ہوں۔ بادشاہ کہنے لگا بے وقوف، جو پتھر تو نے مجھے مارا وہ 9 لکھا ہیرا تھا، بھلے وقت میں اس کی قیمت 9 لاکھ تھی۔ اب یہ کسان سر پکڑ کے بیٹھ گیا، ہائے میری تباہی، ہائے میری بربادی، ہائے میری شومی قسمت، میرے ہاتھ اتنے قیمتی پتھر آئے، میں نے پرندے اڑانے میں ضائع کر دیے، اگر مجھے پہلے پتہ ہوتا یہ اتنے قیمتی ہے میں سنبھال کے رکھتا، میری نسلیں پلتی رہتی، دولت ختم نہ ہوتی۔ اس حکایت بیان کرنے کے بعد وہ بزرگ فرماتے ہیں بندے 9 لکھا ہیرا کم قیمتی ہے، تیری زندگی کا ہر سانس 9 لکھے ہیرے سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ ہم 9 لاکھ یا 9 کروڑ 9 ارب بھی خرچ کر دیں، گیا ہوا وقت واپس آ جائے گا؟ ہمارے بھائی کی جو بیوی فوت ہو گئی، وہ لمحات واپس آ سکتے ہیں؟ ایک مرتبہ مجھے یاد ہے، لوکو شاپ کے ساتھ پہلی ہماری کوٹھی ہوتی تھی، ہم اپنے گھر میں تھے تو ہمارے پڑوس سے نا چیخوں کی آواز آئی، ہم ایک دم بھاگے ہوئے آئے، دیکھا تو عورت فوت ہو گئی ہے اور اس کی بیٹی جوان کیا کہہ رہی ہے، یا اللہ تو ہم سے سب کچھ لے لے، یا اللہ ہم سے ساری دولت لے لے، میری ماں کو ایک سانس آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنے قیمتی لمحات عطا کیے اور ہم تاش کھیلنے میں ضائع کر رہے ہیں، ہم موبائل میں گیمیں کھیلنے میں ضائع کر رہے ہیں، ہم فلمیں ڈرامے دیکھنے میں ضائع کر رہے ہیں، ہم جوا کھیلنے میں ضائع کر رہے ہیں، ہم عیاشی فحاشی میں ضائع کر رہے ہیں۔ ارے ہونا تو یہ چاہیے تھا، ان لمحات سے تو فائدہ کس طرح اٹھاتا، تیرے پاس فرصت ہے بیٹھ کے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیتا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے، قل هو اللہ شریف، رب تعالیٰ اس کو پورا قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ بندہ بیٹھا سورہ اخلاص ہی پڑھتا رہے یار، روزانہ سینکڑوں قرآن کا پڑھنے کا ثواب حاصل کر سکتا ہے، لیکن ہم گانے سن رہے ہیں، فلمیں ڈرامے سن رہے ہیں، ہم بے حیائی کے کام کر رہے ہیں، ہم غیبتیں چغلیاں کر رہے ہیں، اپنے دوست احباب کی محفل میں بیٹھ کر، اللہ تعالیٰ معاف کرے، گندی گندی باتیں
اور پھر لوگوں کو ہنسانے کے لیے کفریہ کلمات تک بک جاتے ہیں. لوگ خوش ہو جائیں میرا ایمان چاہے باقی نہ رہے. کوئی نماز کا مذاق اڑا رہا ہے, کوئی روزے کا مذاق اڑا رہا ہے, اور سارے کھل کھلا کے ہنس رہے ہیں اور کہتے ہیں یار ایتے محفل ہی لوٹ کے لے گیا ہے. میں نے کہا کہیں تمہارا ایمان ہی تو نہیں لوٹ کے لے گیا یار. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ قیمتی لمحات دیے کہ ان لمحات کو خرچ کر کے ہم جنت میں اپنا مکان بنائیں. ہم جنت میں مقام بنانے کے بجائے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے دوزخ میں مکان بنا رہے. باقی آخر میں ایک بات کہہ دوں, کوئی مانے یا نہ مانے, کوئی تیاری کرے یا نہ کرے, موت آ کر ہی رہے گی. موت ٹھہری آنے والی آئے گی. ارے جان ٹھہری جانے والی جائے گی. ارے روح رگ سگ سے نکالی جائے گی. تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی. ارے ہاتھی جیسوں کو پچھاڑا موت نے, کھیل کتنوں کا بگاڑا موت نے. ارے قبر میں میت اترنی ہے ضرور, جیسی کرنی ایز یو سو یل یو ریب. جیسا بیجو گے ویسا ہی کاٹو گے. گندم بیج کے کہ وہ امب لگ جان گے. اس محفل میں آنے کا جو سب سے بڑا مقصد یہ ہے, ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں, اگر مجھے ابھی موت آ جائے میں نے آخرت کے لیے کیا تیاری کی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, قبر یا تو جنت کے باغوں میں ایک باغ بن جائے گی یا پھر دوزخ کے گڑھوں میں گڑھا بن جائے گی. اعمال اچھے کر کے جائے گا وہی قبر جنت کے باغوں میں باغ بنے گی. لیکن اللہ نہ کرے اگر نماز بھی نہیں پڑھ رہا, روزہ بھی نہیں رکھتا, حلال حرام کی تمیز نہیں ہے, ماں باپ کا ادب و احترام کرنی ہے, صلہ رحمی نہیں کر رہا, ایسا بندہ قبر میں جاتا ہے تو قبر کہتی آنے والے تیرا آنا مبارک نہ ہو. تیرے آنے سے پہلے میں مٹی کا ڈھیر تھی, تیرے آنے کی وجہ سے میرے اندر جہنم کی طرف سے کھڑکی کھلی ہے. تو نے مجھے آ کے ستایا, اب میں قیامت تک تجھے چین سے نہیں رہنے دوں گی. فرماتے قبر ایسے کھلتی ہے اور پھر جب واپس میں آ کے ملتی ہے بندے کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کے ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں. میں ایک چھوٹا سا اشارہ کرنے لگا ہوں یار, پتہ نہیں آج کس کے دل پر چوٹ کر جائے. ایک بندہ تندرست ہے بابا جی, بندہ رات کو لیٹتا ہے, کروٹ بدلتا, صبح ہو جاتی ہے, رات کے گزرنے کا پتہ, لیکن اللہ نہ کرے اس کے داڑھ میں درد ہو جائے, کان میں درد ہو جائے, گردے میں, پھر رات کے میں گزرتی ہے, گزرنے کا نام ہی نہیں لیتی. میں سب کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوں, خدا کے لیے تھوڑی دیر سوچو, اگر اللہ نہ کرے دنیا میں تھوڑی سی تکلیف آ جائے, دنیا کی رات گزارنا مشکل ہو جائے, اللہ نہ کرے اگر قبر میں عذاب آ گیا تو قبر کی رات کیسے گزرے گی. اشال ثواب کی محفل میں آنے والوں, اس کا اصل مقصد یہ ہے ہم گریبان میں جھانک کر دیکھیں میں نے آخرت کے لیے کیا تیاری کی ہے. اگر آپ کہتے ہیں ہم نے تیاری کی ہے تو آئیے پھر تھوڑی سی چیکنگ کر لیں. دیگ میں سے ایک دانہ چیک کر لو, ساری دیگ کھانے کی ضرورت نہیں ہے, میں بھی صرف ایک ہی دانہ چیک کروں گا. پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, قیامت کے روز مسلمان سے سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا. کون سا ہوگا جی؟ کیا ہمارا پہلا سوال درست ہے؟ اللہ نہ کرے پہلے سوال میں ہی پھنس کے اگلے سوالوں کا کیا بنے گا. یار میرا حسن ظن ہے آپ سب پڑھے لکھے بیٹھے ہو, کوئی تھوڑا پڑھا ہے کوئی زیادہ پڑھا ہے, ایمانداری سے بتلاؤ جب امتحان گاہ میں بیٹھے ہو پہلا سوال صحیح ہو جائے, اگلے مشکل بھی ہو تو آسان ہو جاتے ہیں, اگر پہلے میں اٹک جائے اگلے آتے بھی ہوں تو بھول جاتا ہے. میں گیس لگاؤں بے شک تیاری نہ کرو. آپ کہوں گے حافظ صاحب نے تکا لگا, پتہ نہیں آتا بھی یا کہ نہیں آتا, لیکن میرے آقا کا فرمان غلط نہیں. جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ
پہلا سوال ہی نماز کا ہوگا تو پھر ہمیں نمازی بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے؟ آواز کم ہو گئی ہے. اصل میں آواز اس لیے کم ہے، حافظ صاحب بس ہم نمازی بنیں گے کیسے؟ تو بڑا آسان سا نسخہ ہے. اگر یہ وجود نماز نہ پڑھے، کیا میں نے کہا جی اگر یہ وجود، تو اس وجود کو رب کا رزق نہ کھلاؤ. بات بھی میں سچی کر رہا ہوں. جو وجود رب تعالیٰ کے آگے نہیں جھکتا، کیا وہ اس قابل ہے کہ اس کو رب کا رزق کھلایا جائے؟ روٹی سامنے رکھی اپنے منہ میں نہیں جاتی، پکڑ کے لے جاؤ، مت لے جاؤ. یہ روٹی مانگے بولو نہیں پہلے نماز پھر بعد میں روٹی. تو کیا خیال ہے نمازی بن جائے گا کہ نہیں بنے گا؟ تو اس نسخے پر عمل کون کون کرے گا؟ سبھی ہاتھ اونچا کھڑا کر کے بلند آواز سے انشاءاللہ. یار سچی بات بتاؤ، ہم سارے نمازی بن جائیں. مرحومہ کی روح کتنا خوش ہے. یہ ہے محفل میرات، یہ ہے محفل کا مقصد. اور آخر میں ایک بات کہوں گا، میں الحمدللہ اس حال ثواب کے حق میں ہوں. ساتہ، چیلم، کل، برسی، سالانہ ختم سب کے حق میں ہوں. لیکن اگر کوئی میرے دل سے پوچھے تو میں کیا کہوں گا؟ اصل اس حال ثواب یہ ہے کہ ہم سارے نمازی بن جائیں. کیا بن جائیں؟ آپ کہیں گے یہ کیا آپ نے کہہ دیا؟ بھائی حضرت صاحب نے محفل سجائی ہے، ہزاروں روپیہ بھی لگا دیں، آخر دعائی کریں گے نا. اور یہ محفل روز روز کریں گے؟ اور اگر سارے نمازی بن جائے، روزانہ بندہ 5 مرتبہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر باوضو ہو کے قبلے کی طرف منہ کر کے کہتا ہے ربنا اغفر لی. میں کہتا ہوں اس مغل پورے میں جو سب سے بڑا کنجوس آدمی ہے، اس کے دروازے پر روزانہ جا کے 5 مرتبہ صدا لگاؤ، اس کو بھی کچھ نہ کچھ دینا پڑ جائے گا. تو جو ارحم الراحمین کی بارگاہ میں صدا لگا رہا ہے، رب تعالیٰ اس کے ماں باپ کی قبر کو جنت کے باغوں میں باقیوں نے بنائے گا. لہٰذا اگر چاہتے ہو میرے ماں باپ کی بخشش ہو جائے، خود نمازی بنو. اور اگر چاہتے ہو میری بھی بخشش ہو جائے، اپنی اولاد کو بھی نمازی بنا جاؤ. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.